نفرت روح کو تکلیف دیتی ہے، اس لیے نفرت اور دشمنی کو بڑھاوا نہ دیں اور ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو غم دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسیں کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ بس اتنا یقین رکھیں کہ ہم جو کھو دیتے ہیں، قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن رکھتی ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ بے شک عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے، پیار، نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ اور میرے خیال میں یہ بات بانو آپا نے صرف اپنی عورت کے بارے میں کہی ہوگی۔ یقیناً اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ کیوں پانی پلاتا؟ یا اللہ مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو خواہشات اور دل کے ارمان کم رکھیے اور دوسروں سے امیدیں مت رکھیے۔ کاش سڑک کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر چلیے۔ اتنی خاموشیاں کیوں ہوتی ہیں تیری آغوش میں ایک قبرستان، لوگ تو اپنی جان دے کر تجھے آباد کرتے ہیں۔ ڈرتا ہوں کہنے سے کہ محبت ہے تم سے، میری زندگی بدل دے گا تیرا اقرار بھی تیرا انکار بھی۔ تو وفا کی راہ میں کبھی ساتھ تو چل، بکھر جاؤں گا تیری راہ میں پھولوں کی طرح۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ مجھ کو خوش رنگ بہاروں کی گھٹا ہونا تھا، مجھ کو حالات کی تلخی نے مگر ضائع کیا۔ مرشد کسی کی ذات سے کوئی گلہ نہیں، اپنا نصیب اپنی خرابی سے مر گیا۔ مرشد وہ جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے، شاید ہمارے ساتھ وہی ہاتھ کر گیا۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے، یوں مدہوش ہو کرے دوست، یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ محبت میں خسارہ کیا ہے، جان لے کر بھی کوئی پوچھے کہ ہارا کیا ہے۔ ایک عمر کٹی جن کی وفاداری میں، ہائے وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہو، تمہارا کیا ہے۔ ہر وہ انسان 2% کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی
اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر وہ ڈنگ مار ہی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیا خبر کون کہاں ترک تعلق کر لے، اب اکٹھے ہیں تو تصویر بنا لی جائے۔ اس تصویر میں کس چیز کی کمی ہے؟ ناظرین محترم کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ بھوک کے مارے تھے دو دانے کیا دیکھے، انسان کی بستی میں ہم جان گنوا بیٹھے۔ کیا آپ نے کبھی درد کی تصویر دیکھی ہے؟ اگر نہیں تو ایک لمحے کے لیے اس تصویر کو غور سے دیکھیے، یقیناً محشر کے دن اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی کوئی اپنے گھر، گلی، محلے، رقبے یا ڈیرے پر درخت نہیں لگاتا تو اس کی سوچ اور اخلاقیات قابل محاسبہ ہیں۔ اگر کوئی خوش ہو تو پرانے حوالے دینا یا نکتہ چینی کرنا کمینے پن کی آخری حد ہوتی ہے۔ کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تے یہی پایا، ہم اہل محبت ہیں محبت ہی کریں گے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں، سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر سے چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بڑھتے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ساری دنیا ہی حسین ہے مگر اس جیسا کوئی نہیں جو درد اور تکلیف میں سب سے پہلے یاد آئے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔